الحمدللہ یا رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ احباب ذی احتشام، آج وطن عزیز پاکستان کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے لیے ایک نہایت اہم دن ہے۔ آج کے دن 1947 عیسوی میں برصغیر کے مسلمانوں نے طویل جدوجہد کے نتیجے میں ایک آزاد ملک پاکستان کے نام سے حاصل کیا۔ پاکستان کی بنیاد دو قومی نظریے پر ہے اور اسی نظریے کے حوالے سے آج میں آپ سے مختصر وقت کے اندر چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ احباب ذی احتشام، یوں تو دو قومی نظریہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی موجود ہے، مگر ہم اسلام کی چونکہ بات کر رہے ہیں تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی پیغام یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ نظریہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کے رہنے والوں کو عطا فرمایا، اور پھر اس نظریے کا پرچار اور اسے عام کرنے کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی لگائی۔ یہ نظریہ اتنا اہم نظریہ ہے اور اس نظریے کی حفاظت اتنی اہم اور ضروری ہے کہ جب مکے کے مشرکین نے جناب ابو طالب سے آ کر یہ کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ ہمارے بتوں کو برا بلا نہ کہیں، وہ اپنے دین پر کاربند رہیں، ہم اپنے دین پر کاربند ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے یہ کہا کہ چچا جان، اگر یہ مشرکین مکہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج بائیں ہاتھ پہ چاند لا کر کھڑا کر دیں تب بھی میں اس نظریے سے نہیں ہٹوں گا۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہیں۔ احباب ذی احتشام، یہ نظریہ چلتے چلتے ہندوستان میں کیسے پہنچا؟ اگر ہم اس کو تاریخ کے اوراق پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو 712 عیسوی کے اندر 17 سالہ مسلمان مجاہد محمد بن قاسم اس نظریے کو لے کر ہندوستان پر حملہ آور ہوتا ہے، اور یہ نظریہ محمد بن قاسم لے کر جب ہندوستان اترا ہے اور اس نظریے کی آبیاری کی اور یہاں کے لوگوں کو یہ نظریہ سمجھایا، پڑھایا، بتایا، تو یہاں کے اس دھرتی میں رہنے والے بہت سے لوگ کہ جو متعدد خداؤں کے پجاری تھے، انہوں نے محمد بن قاسم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔ اب صاحبو، اگر آپ تاریخ پڑھیں تو محمد بن قاسم سے لے کر آج کے دن تک یہ نظریہ بالکل قائم رہا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ہندو ایک الگ قوم ہے، بلکہ مسلمان ایک الگ قوم ہے، سارے کا سارا کفر ایک الگ قوم ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ، کہ کفر ایک ملت ہے اور اسلام دوسری ملت ہے۔ اسلام کا کفار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ بت مت ہو، چاہے وہ آتش پرست ہو، کوئی بھی ہو، وہ ایک الگ ملت ہے اور اسلام ایک الگ ملت ہے۔ صاحبان ذی احتشام،
یہ نظریہ آج دن تک قائم ہے اور مسلمان اس پر بڑی سختی کے ساتھ کاربند ہیں۔ میں چند ایک مثالیں اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس سرزمین پر مختلف ادوار میں ایسے لوگ آئے کہ جنہوں نے اس نظریے کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی اور لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے کی کوشش کی۔ بڑا مشہور ایک شخص اکبر بادشاہ کے نام سے لوگوں کو معلوم ہے کہ جب اس نے دین الہی کی بنیاد ڈالی اور کہا کہ ہم ہندوؤں اور مسلمانوں کو قریب لائیں گے اور ایک دین بنائیں گے، اور اس کا نام اس نے دین الہی رکھا، اور اس میں یہ تھا کہ آپ گائے کی قربانی نہ کریں چونکہ اس سے ہندوؤں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ فلاں کام نہ کریں کہ اس سے فلاں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ ایک بیوی مسلمان رکھ لیں، ایک کافر رکھ لیں۔ تو اس دور میں حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اکبر بادشاہ کا راستہ روکا اور اس کے سامنے چٹان کی طرح کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اکبر ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام ایک الگ دین ہے، اسلام کی ایک الگ سوچ ہے، اسلام کا ایک الگ نظریہ ہے، ہم اس نظریے سے ہٹ نہیں سکتے۔ دوسرے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ خدا متعدد ہو سکتے ہیں اور وہ کسی کو راضی کرنے کے لیے کسی کے سامنے بھی ماتھا ٹیک سکتے ہیں، لیکن مسلمان ہے ہی وہ کہ جو پہلا نعرہ یہ بلند کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور صاحبان سید شام یہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ جن کی کوششوں کی بدولت اور جن کی خدمات دینی کی بدولت پھر دین اسلام میں ایک نکھار آیا اور کفر کا وہ بت ٹوٹا، اکبر بادشاہ اس کا یہ فتنہ ختم ہوا، اور حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جن کو اکبر بادشاہ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیجا تھا، جب اسی جیل سے آپ باہر تشریف لائے تو جو آپ نے شرائط لکھی تھی باقی شرائط تو رہی، باقی ایک شرط یہ بھی تھی کہ اس جیل کے دروازے پر گائے کو ذبح کیا جائے جس کو ہندو اپنی ماتا کہتا ہے، تب میں یہاں سے باہر قدم رکھوں گا۔ اور تاریخ شاہد ہے اس بات پر کہ اکبر بادشاہ کے بیٹے جہانگیر نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس آواز پر لبیک کہتے ہوئے گائے کو ذبح کر کے یہ بتایا کہ کوئی بھی مسلمان کبھی بھی اسلام پر کمپرومائز نہیں کر سکتا، مسلمان وہی ہے کہ جو مکمل سارے کا سارا دین پر عمل پیرا ہونے والا ہوتا ہے۔ احباب ذی احتشام، ہندوستان کے اندر جب انگریز یہاں پر آیا تو انگریز نے چند علماء خریدے اور انہوں نے بھی یہ نظریہ لوگوں کو پڑھانا شروع کیا اور یہ پیغام دیا کہ ہم اور ہندو ہم اکٹھے رہ سکتے ہیں، ہم مسلمان بعد میں ہیں، ہم ہندوستانی پہلے ہیں، لہٰذا یہ سبق ہمیں پڑھنا چاہیے اور ہندوؤں کے ساتھ میل جول رکھنا چاہیے اور ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ اب میں مثالیں دوں تو وقت نہیں ہے، میں آپ دوستوں کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کا کردار ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف میں اس حوالے سے تفصیلی کلام کیا اور آپ نے لوگوں کو یہ بات بتائی۔ جب کانگریسی لوگ اور کانگریسی ملا یہ اعلان کر رہے تھے کہ گائے کو ذبح نہ کرو، اس سے ہندوؤں کو تکلیف ہوتی ہے، فلاں کام نہ کرو، اس سے فلاں کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے دور میں سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فتویٰ جاری فرمایا کہ اس دور میں گائے کی قربانی کرنا لازم ہے، اس لیے کہ اس سے ہندوؤں کا بت ٹوٹتا ہے اور ہندوؤں کا غرور وہ خاک میں ملتا ہے اور کفر اور اسلام کے اندر فرق واضح ہوتا ہے۔ یہ ہمارے امام تھے جنہوں نے جب اس ملت کے لوگوں کو یہ سبق پڑھایا جانے لگا، جب اس وطن اور اس سرزمین پر تحریک ہجرت، تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت شروع ہوئی اور مسلمانوں کو ہندوؤں نے اپنی سازش کے ساتھ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو یہ ہمارے اکابر امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، یہ ہمارے اکابر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، یہ ہمارے اکابر مجدد میعتا حاضرہ و سابقہ اشاہ مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تھے، یہ ہمارے اکابر حضرت قبلہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، یہ ہمارے اکابر حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، یہ ہمارے اکابر خواجہ عبد الرحمن برچونی شریف والے تھے جنہوں نے امت کو یہ سبق پڑھایا۔ فرمایا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم آج ہندوؤں کے ساتھ تعلقات قائم کر لو اور یہ کہو کہ ہم تمہارے ساتھ رہ سکتے ہیں، ایک کفر انگریز کی تم مخالفت کر دو اور دوسرے کفر کو تم اپنے سینے سے لگا لو۔ فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، کل یہی ہندوؤں
تمہیں اپنا ماتحت کریں گے اور تمہیں اپنا غلام بنائیں گے اور تم سے یہ غلاموں والا سلوک کریں گے۔ اگر تمہیں اپنا وقار عزیز ہے، اگر تمہیں اسلام عزیز ہے، تو جیسا تم انگریز کے خلاف ہو اور انگریز کی مخالفت کرتے ہو، ویسے ہی تم ہندوؤں کی مخالفت بھی کرو اور تم ایک الگ وطن حاصل کرنے کی جدوجہد کرو۔ اب آپ اس احتشام اس دور میں لوگوں نے کہا کہ یہ مولوی جو مسجدوں میں بیٹھے ہیں انہیں شاید سمجھ نہیں ہے، سیاسی بصیرت نہیں ہے، انہیں سوچ نہیں ہے، انہیں سمجھ نہیں ہے، لیکن آج یہ بات روز روشن کی طرح ہمارے سامنے آیا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ کشمیر میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جو ہندوستان میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی مساجد کو آگ لگائی جا رہی ہے، ان کی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، انہیں نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی، ان کی بچیوں کی عصمت دری کی جا رہی ہے، ان کے مال کو لوٹا جا رہا ہے، کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ لیکن ایک ہم ہیں کہ ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے ساتھ دین پر عمل پیرا ہو رہے ہیں اور دین حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے اکابر کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اب آپ اس احتشام میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، مگر آپ دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ نظریہ جو دو قومی نظریہ ہے، اس نظریے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج کچھ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، آپ اس میں تھوڑی لچک پیدا کر لیں، لیکن آپ یہ بات سمجھیں، ہزاروں سال آپس میں رہنے کے باوجود آج بھی ہندو نہ ہمارے ساتھ مل سکتا ہے اور نہ ہم ہندوؤں کے ساتھ مل سکتے ہیں، کیونکہ یہاں ہمارے وطن میں بعض لوگوں نے یہ نعرہ بھی لگایا کہ یہ صرف ایک لکیر کا فرق ہے کہ بارڈر سے اس طرف پاکستان ہے اور بارڈر سے اس طرف انڈیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، آج بھی ہندو ہزاروں سال ہمارے ساتھ رہنے کے باوجود ہمارے ساتھ نہیں مل سکتا۔ ہمارا رسم و رواج الگ ہے، ہمارا طور طریقہ الگ ہے، ہمارا بیٹھنے اٹھنے کا انداز الگ ہے، ہمارا سلام و کلام الگ ہے، ہمارے معاشرتی تعلقات الگ ہیں، ان کا سارا دن وہ رسم و رواج کے اوپر چل رہا ہے، اور ہمارا جو دین وہ رسم و رواج کے اوپر نہیں چلتا۔ ان کے ہاں بزرگی اور بڑھائی کا معیار وہ یہ ہے کہ جو بڑے خاندان میں بڑا پیدا ہو جائے وہ بڑا ہے، جو چھوٹے خاندان میں پیدا ہو جائے وہ چھوٹا ہے، حالانکہ اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان کر دیا تھا، فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کی بنیاد تقویٰ ہے، فضیلت کی بنیاد دین ہے۔ لہٰذا ہمارا رسم و رواج جب الگ ہے، ہمارا طور طریقہ الگ ہے، ہمارا زندگی کا انداز اور رہن سہن الگ ہے، تو ہم دو قومیں ہیں، ہم دو ملتیں ہیں۔ اسلام ایک الگ ملت ہے، کفر ایک الگ ملت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور وطن عزیز پاکستان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جن اکابر نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کی اور خدمت اور کوشش کی، اللہ ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔